بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ان کی شادی کو پورے 3 ماہ ہو چکے تھے اور ان کا رشتہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آج ان دونوں کو پھر سے بڑی ماما نے اپنے کمرے میں کسی ضروری بات کے لیے بلوایا تھا۔ وہ دونوں ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ ندھی تم کشمش سے اور حیدر تم بیمو سے بات کرو، اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں تو میں اس رشتے کو بھی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے احمد کی فیملی اور اب مسز اقسم کی طرف سے بھی رشتہ آ چکا ہے۔ کشمش کا میں چاہتی ہوں کہ آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے، کیونکہ میں چاہتی ہوں میری دونوں بیٹیاں میرے گھر میں ہی رہیں۔ مگر ماما ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہوا تو آپ زبردستی نہیں کریں گی کیا؟ تم میرے فیصلے پر پچھتا رہے ہو دونوں؟ انہوں نے ان کے چہرے کھوجتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بڑی ماما، ہم بہت خوش ہیں، ندھی نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، شروع میں میرا فیصلہ تم لوگوں کو بھی زبردستی مسلط کرنا لگا ہوگا، مگر میں نے وہ فیصلہ بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میں چاہتی تو خود بھی ان سے بات کر سکتی تھی، مگر اب تم دونوں بھی ان کے بڑے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ان سے بات کرو، پھر میری ضرورت پڑی تو میں بھی کروں گی۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ جی بڑی ماما، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آج ہی کشمش سے بات کرتی ہوں۔ ندھی نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی تھی۔ بہت شکریہ میری جان، سلامت رہو، دائمی خوشیاں نصیب ہوں تمہیں، انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ اس کے پکارنے میں اتنی شدت تھی کہ انابی کا دل کانپا تھا۔ اس کی چیخ سن کر وہ ہمت جمع کرتی فجر کے کمرے کی طرف لپکی تھی۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ دعا اور ندا بیگم بھی اس کی پکار پر دوڑتی ہوئی آئی تھیں۔ کسی طوفان کی تیزی کی طرح سے گاڑی میں ڈالے تیز سپیڈ میں گاڑی دوڑاتے وہ اسپتال پہنچا تھا۔ وہ بے ہوش تھی، نبض بھی نہ ہونے کے برابر چل رہی تھی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھا تھا اور سب ڈاکٹر اس کے گرد جمع ہوئے۔ وہ اسے گرتے آنسوؤں سے دیکھ رہا تھا جیسے رخ یار ازلوں سے آنکھوں کو بخشی جانے والا نور ٹھہرا ہو۔ آپ پلیز پیشنٹ کا ہاتھ چھوڑ دیں اور باہر ویٹ کریں، ہمیں ٹریٹمنٹ کرنے دیں۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ فجر کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا تھا۔ دونوں نے ہاتھ ایک دوسرے کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر جکڑا ہوا تھا۔ پلیز سر، وی نیڈ ٹو ڈو ٹریٹمنٹ ود ہر۔ ڈاکٹر نے دوبارہ منت کی۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا، اسے باہر بھیج چکے تھے اور وہ پاگلوں کی طرح راہداری میں کھڑا تھا۔ آتے جاتے لوگ اس سے ٹکرا رہے تھے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پتہ نہیں کس دنیا میں تھا۔ دیوانے سے دیوانگی بننے تک کا سفر، محبت سے عشق کی منزل، حاصل سے لا حاصل کا دشت اور صحرا میں بھٹکا پیاسا مسافر، جن مراحل سے گزرتا ہے ان کا اندازہ عام انسان کی فہم و فراست سے بہت الگ ہے۔ پاگل ہو کیا جو رستے میں کھڑے ہو؟ ایک پاس سے گزرتے آدمی نے اسے دھکا مارتے سائڈ پر ہونے کا کہا تھا۔ وہ کیا کہتا؟ پاگل نہیں ہے، پاگل کر دیا گیا ہے، اور اگر اس کی متاع حیات کو کچھ ہوا تو اس کا ہوش میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی تمام حسیات دم توڑ جائیں گی اور وہ بس روح کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اس ایک ڈر سے خواب دیکھتا نہیں، میں جو بھی دیکھتا ہوں بھولتا نہیں۔ کسی منڈیر پر کوئی دیا جلا، پھر اس کے بعد کیا ہوا پتہ نہیں۔ ابھی سے ہاتھ کانپنے لگے میرے، ابھی تو میں نے وہ بدن چھوا نہیں۔ میں آ رہا تھا، راستے میں پھول تھے، میں جا رہا ہوں، کوئی روکتا نہیں۔ تیری طرف چلے تو عمر کٹ گئی، یہ اور بات راستہ کٹا نہیں۔ میں راہ سے بھٹک گیا تو کیا ہوا؟ چراغ میرے ہاتھ میں تھا نہیں۔ میں ان دنوں ہوں خود سے اتنا بے خبر، میں مر چکا ہوں اور مجھے پتہ نہیں۔ اس استحے کی آنکھ پوچھتی رہی، کسی کو خوف آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ عشق بھی عجیب ہے کہ ایک شخص سے مجھے لگا کہ ہو گیا ہوا نہیں، خدا کرے وہ پیڑ خیریت سے ہو۔ کئی دنوں سے اس کا رابطہ نہیں۔ وہ دور جا رہی تھی تو اسے لگ رہا تھا وہ تو خود سے دور جا رہا ہے۔ وہ تو خود کا تھا ہی نہیں، اسے اب معلوم ہوا تھا، اور وہ جو اب تک سانسیں لے رہا تھا وہ اسے اس کے صدقے ہی تو ملی تھی۔ کچھ لوگ ہماری روح میں اس قدر تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی چند سانسیں ان سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہیں اور ہماری زندگی کو چلاتی ہیں۔ اس کی سانسیں ہیل کرنا اس کا فیوریٹ کام کیوں تھا؟ اس کا مطلب وہ آج سمجھا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن سے زندگی میں رنگ، ہنسی اور خوشی محسوس ہوتی ہے، جو ذات کی تکمیل ہوتے ہیں۔ کاش آج کی رات ہماری زندگی میں کبھی آئی ہی نہ ہوتی، علی نے تکیے پر سر رکھتے کہا تھا۔ کاش ہماری زندگی میں کوئی ارم ہمدانی نہ ہوتا، ہادی نے اس سے کچھ فاصلے پر تکیے پر سر رکھتے لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ میں اس کے زخم کیسے بھروں گا، کیسے اس کی روح کو کسی انہونے خوف سے نکال پاؤں گا؟ میں ڈر گیا ہوں اسے لے کر، مجھے نہیں پتا تھا محبت اتنی جان لیوا ہوتی ہے، پہلی نظر میں گرا کر زہر کر دیتی ہے۔ علی نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا، مرجھائی سی شاخ پہ دل کی پھول کھلتے ہیں کیوں؟ باتیں گلوں کی ذکر مہک کا اچھا لگتا ہے کیوں؟
ان رنگوں سے تو نے ملایا جن سے کبھی میں مل نہ پایا، دل کرتا ہے تیرا شکریہ پھر سے بہاریں تلا دے، دل کا سونا بنجر مہکا دے، سوکھی پڑی دل کی زمین کو بھگا دے، تمہیں کب اس سے محبت ہوئی؟ ہادی نے بھی چھت کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ کل جب وہ مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی، بس اس نظر کے بعد وہ دھڑکنوں میں قید کر دی گئی ہے کہ اب اس کی محبت کسی پھر پھراتی چڑیا کی طرح نسوں میں پھر پھرا رہی ہے۔ وہ ہنوز چھت کو گھور رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا تمہاری سیٹنگ کرواؤں گا، تمہارا جینا حرام کروں گا، مگر تم تو چھپے رستم نکلے اور تمہاری محبت وہ 280 کی سپیڈ سے نکلی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا تھا۔ رات چونکہ بہت ہو گئی تھی تو انابی اور ندا بیگم نے انہیں یہیں روک لیا تھا، اور کچھ اذلان کی ٹوٹی بکھری حالت کے باعث وہ رک گئے تھے۔ وہ گیسٹ روم میں ابھی لیٹے ہی تھے کہ انہیں اذلان کی آواز نے کھینچا تھا اپنی طرف۔ وہ سب اس کے پیچھے ہی گھر سے نکلے تھے، انابی، ندا بیگم، ہادی، علی، بس دعا گھر تھی مشی کے پاس۔ اذلان علی نے اس تک پہنچتے ہی اسے کندھوں سے پکڑ کر رستے سے ہٹایا۔ اس کی شرٹ فجر کے بازو سے ٹپکتے خون سے لت پت ہوئی تھی، جگہ جگہ خون کے دھبے تھے، اور وہ پتہ نہیں کس دنیا میں تھا، ہوش و خرد سے بیگانہ۔ ازی ہوش کر یار، ہمت کر، ہادی نے بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایک صدمے سے نکلا نہیں تھا کہ دوسرا دے گئی تھی اسے، جانے انجانے میں وہ اسے پھر تکلیف پہنچا گئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی دنیا الٹ دی تھی۔ اس نے آپ میں سے کس کا بلڈ او نیگیٹو ہے؟ نرس نے آ کر پوچھا تھا۔ آپ پلیز بلڈ کا ارینج کریں، اس وقت بلڈ کی اشد ضرورت ہے، پیشنٹ کا خون بہت بہہ گیا ہے۔ فجر کیسی ہے؟ انابی نے پوچھا تھا۔ بہت کریٹیکل سچویشن ہے آپ کے پیشنٹ کی، کسی معجزے کی دعا کریں، نرس نے انابی کو دیکھ کر کہا۔ وہ تو پہلے ہی بے جان ہوئی پڑی تھی یہ سن کر، اور نڈال ہو گئی تھی۔ اذلان نے بے یقینی سے نرس کی طرف دیکھا۔ اسے ٹھیک ہونا ہوگا، نہیں تو اس دشت عشق کو قابو نہیں کر پائے گا کوئی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جتنا بلڈ چاہیے لے لیں، مگر وہ ٹھیک ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک، اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ اس ٹائم وہ سب کو پاگل ہی لگ رہا تھا، جو دیکھ کہیں رہا تھا اور بول کچھ رہا تھا۔ ندا بیگم کا اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا۔ اس نے اور علی نے 2 بوتلیں دی تھی خون کی، ان دونوں کے بس میں اگر ہوتا تو اپنے خون کا آخری قطرہ دے کر بھی اسے بچاتے۔ وہ ہسپتال سے باہر آ گیا تھا، اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہسپتال کے لان میں آ کر بیٹھا، اسے کھلی ہوا میں بھی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی، خود سے جنگ لڑنا بند کر دو، اس کے پاس کسی نے سرگوشی کی تھی۔ کیسے کر دوں بند؟ وہ پھر سے تکلیف میں ہے، اس نے آنکھیں بند کیے زیر لب کہا تھا۔ وہ کیوں ہر بار تکلیف میں ہے؟ کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی؟ اسے پھر سرگوشی سنائی دی تھی، وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے، ہر بار اس لیے تکلیف میں آتی ہے۔ اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے چاہ کر بھی دور نہیں جا پائے گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو نہیں، اس نے کہتے ہوئے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ آنکھیں ابھی بھی بند تھی، شاید وہ اس کے بغیر دنیا کے رنگ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہو اس سے، اسے پھر سے سرگوشی سنائی دی۔ محبت نہیں ہے، وہ عشق ہے، میرا متاع ہے، میری دھڑکن ہے، سانسیں ہیں، روح ہے، اور میری زندگی موت ہے، اس نے بند آنکھوں سے کہا تھا۔ تو پھر صدقہ دو اپنی محبت کا، اسے پھر سے سرگوشی سنائی دی تھی۔ کیسا صدقہ؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں جواب دے رہا تھا۔ خود سپردگی کا صدقہ، پھر سے سرگوشی ہوئی۔ خود سپردگی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ہاں، خود سپردگی، تم نے سنا نہیں ہے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو حوالے کر دے میرے اس کو جو تیری چاہت ہے تو میں عطا کر دوں گا تجھ کو وہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر کی تو نے نافرمانی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ تو بس پھر سونپ دو اس کی سپردگی رب کی عدالت میں، وہ جتنا لڑو گے اتنا تھکو گے، اور جب لڑ لڑ کر تھک جاؤ گے تب بھی ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، ہر تکلیف سے آزاد ہو جاؤ گے، وہ نواز دے گا تمہیں، بے شک وہ عطائیں کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ جنگ بند نہ کی تم نے تو گنوا دو گے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نہیں، آخری لفظوں کی سرگوشی پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول لی تھیں۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا، وہ نیم اندھیرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تو پھر وہ سرگوشی کرنے والا کون تھا؟ شاید اس کا اپنا ضمیر، یا پھر کوئی ہوا میں تحلیل وجود۔ یہ رب کے بھید ہیں، وہ جانتا ہے کب کیسے کس کے کس طرح چلانا ہے، نوازنا ہے، اور کچھ چیزیں تو عطائی ہوتی ہیں، بندے اور رب کے درمیان کا کنیکشن کوئی سمجھ ہی کب پایا ہے وہ پوری طرح۔ رب، وہ بس اس لفظ پر اٹک گیا تھا، اسے نہیں یاد اس نے لاسٹ ٹائم نماز کب پڑھی تھی۔
شاید کبھی عید کی نماز پڑھی ہو رب، اس نے پھر سے زیر لب دہرایا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دور کہیں سے فجر کی اذان کی آواز آئی تھی، وہ اپنی پوری ہمت مجتمع کرتا اٹھا تھا۔ اب بس ایک وہی تو تھا جس کے آگے جھک کر وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ سکتا تھا۔ جہاں انسان کی بے بسی کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے اس کی رحمتیں اور عطائیں شروع ہوتی ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہسپتال کی مسجد میں اس نے وضو کر کے بھیگی آنکھوں سے نماز پڑھی تھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ مجھے نہیں یاد میں آخری بار کب آپ کی بارگاہ میں جھکا تھا، مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے کبھی آپ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کوئی ایک اچھا عمل بھی کیا ہو، مگر میں اتنا جانتا ہوں میں نے کبھی جانے انجانے میں کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ مگر میں آج بہت تکلیف میں ہوں، آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ ہے، مجھ بے ضرر انسان پر اپنی رحمت کر دیں، اس کی سانسیں لوٹا دیں، اسے لوٹا دیں، مجھ میں اس کے بغیر ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میری سانسیں اس کی سانسوں سے بندھی ہیں، میں نے اس کو آپ کے سپرد کیا، اسے دو جہانوں کے مالک مجھ پر رحم کریں، میری شریک حیات کو، میری متاع کو زندگی بخش دیں، اذلان حیدر شاہ کی جھولی میں فجر اذلان حیدر شاہ کی سانسیں ڈال دیں۔ آپ کو سرور کونین کا واسطہ، ان کے صدقے مجھے میری زندگی کی خوشی لوٹا دیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ میں بہت بے بس ہوں مالک، ایک ایسے انسان کے حوالے سے بے بس ہوں جو نسوں میں جنون بن کر دوڑتا ہے، مجھے میرا جنون بخش دیں۔ مرد روتا نہیں ہے مگر محبت کا ڈسا مرد ہمیشہ اپنی متاع جاں کی تکلیف پر روتا ہی ملے گا، ہر کسی کے دکھ پر صبر نہیں آتا، اور اس دنیا میں فجر وہ واحد ہستی تھی جس کی تکلیف پر کبھی بھی اذلان کو صبر نہیں آیا تھا۔ روتے روتے وہ سجدے میں گر گیا تھا اور آنکھیں بند کیے بے آواز آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں اذلان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس نے بند آنکھوں سے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوڑتا دیکھا تھا اور اس کی آواز سنی تھی، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ آئی سی یو کی طرف بھاگا تھا، آئی سی یو کی دروازے پر کھڑا وہ اسے بند آنکھوں سے بیڈ پر لیٹے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر نکلا تھا باہر، ڈاکٹر کے نکلتے ہی وہ ان کی طرف لپکا کہ کیسی ہے فجر؟ وہ اپنے لفظوں کی لڑکھڑاہٹ کو ہوا میں تحلیل کرتا ہوا بولا، آئی ایم سوری ینگ مین، ہم نے بہت کوشش کی مگر شاید پیشنٹ سروائیو کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپ تھپا کر بتا رہا تھا، کہیں گرد راہ میں بھی نہ ملا سراغ ان کا جنہیں منزلوں سے پہلے سر راہ نیند آ گئی۔ وہ اس کے لفظ سن کر زمین بوس ہوا تھا۔ ہادی اور علی نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ جاری ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں۔ کیسی لگی ایپیسوڈ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور سلامت رہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔